ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا والوالدات، اور مائیں یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن ارادہ، یہ اس لیے جو ارادہ کرتا ہے، یتیم الرضاع، یہ کہ مکمل کر لے دودھ پلانے کی مدت. وعلی المولود لہ، جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی بات رزقہن، ان عورتوں کا رزق، کسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. لا، اس کے ذمہ ہے، لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو، الا وسعها، لیکن اس کی طاقت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث بھی پر بھی اتنا ہی خرچ آئے گا. فإن ارادہ، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لے، فصالا، دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، آپس کی مرضی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، تو فلا جناح علیہما، پس کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر. وإن اردتم، اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، تو فلا جناح علیکم، پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. اذا سلمتم، جب تم دے دو، ما، وہ چیز، آتی تم، جو تم نے مقرر کی ہے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا، اور تم جان لو کہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھتا ہے. تو یہ طلاق، اس سے پہلے اور بعد ماں بعد بھی طلاق کا بیان ہے، درمیان میں یہ رضاعت کا بیان آ گیا. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والدات اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، اگر ان کا رضاعت مکمل کرنے کا، یعنی آخری حد کو جانے کا ارادہ ہو، تو پھر 2 سال مکمل کر لیں. اس میں ماں کو پابند کیا ہے کہ آپ دودھ پلائیں، آپ پر دودھ پلانا واجب ہے. تو اس میں ایک حکمت ہے کہ اگر ماں نہ پلائے گی، کوئی اور پلائے گی، تو اس طرح رضائی ماں بنے گی، پھر اس کے رضائی رشتہ دار ہوں گے، تو زیادہ عورتیں ایسی ہو جائیں گی جو اس کی محرم ہوں گی، جس سے وہ نکاح نہیں کر سکے گا. اسی وہ اس کو حرمت علیکم امہاتکم سورہ نساء میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. یعنی جو رشتے سگی ماں کے ہیں، وہی رضاعت کی وجہ سے بھی وہی رشتے محرم ہو جاتے ہیں، وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، جو سگی ماں کی وجہ سے ہے. اب رضاعت کی مدت کیا ہے؟ تو رضاعت کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کا اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک رضاعت ثابت ہوتی ہے. رضاعت یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 2.5 سال تک اگر وہ بچہ کسی ماں کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کی رضاعت ثابت ہوگی. اب اس کے محرمات وہ ہو گئے جو رضاعت کی وجہ سے محرمات ہوتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 سال اور 3 ماہ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 سال کے قائل ہیں. تو قرآن مجید، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رضاعت کی آخری مدت یہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں سورہ احقاف میں ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا. تو یہاں حمل سے مراد ماں کا گود میں اٹھانا ہے اپنے بچے کو، یہ 30 ماہ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ، چونکہ یہ اسی کے متعلقہ یہ آیت ہے، اس کے بعد وہ سورہ احقاف میں ہے، لیکن اس آیت کا درس بھی انشاءاللہ اس کے بعد ریکارڈ کروا دوں گا، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ سارا کچھ آ جائے گا. تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ احناف کے ہاں بھی فتویٰ 2 سال پہ ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے، 2.5 سال میں احتیاط اسی میں ہے. اگر حقیقی مائیں راضی ہو دودھ پلانے پہ، یعنی اب تو حقیقی ماں خامد کے نکاح میں ہے، اس پر واجب ہے، یا عدت میں ہے تو واجب ہے، وہ دودھ پلائے گی بچے کو. لیکن اگر وہ اس کو طلاق دے دی گئی، عدت ختم ہو گئی، تو اب عورت کیا کرے؟ تو عورت اس پر مزدوری لے سکتی ہے، دونوں میاں بیوی
جو دستور کے مطابق، یعنی خامد فقہائی کرام نے دونوں لکھے ہیں، اگر خامد امیر ہے عورت غریب ہے تو درمیانے درجے کا، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ خامد کی مالی حیثیت کو دیکھا جائے گا، اگر خامد کی مالی حیثیت اچھی ہے تو اس حیثیت سے خرچہ ہوگا، اگر خامد کی مالی حیثیت کمزور ہے تو اس حیثیت سے خرچہ ہوگا۔ کسوتہن بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ وہ اس متعلقہ کو جو عدت گزار چکی ہے وہ اس کی مزدوری اجرت اگر دودھ پلانے کی لینا چاہے تو وہ خامد اس کو دینے کا پابند ہے۔ اسی طرح لا تکلف نفس الا وسعها، یہ نہ ہو کہ وہ عورت کہے کہ اب مجھ تو اتنا زیادہ دے، تو یہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، خامد کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے گا۔ یہ متعلقہ عدت گزرنے والی، جس کی عدت گزر چکی اس کے بارے میں ہے۔ لا تزار والدۃ والدہ، اسی طرح ماں کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، اب وہ اس کو دودھ پلانے سے نقصان ہوتا ہے بچے کا یا ماں کا، تو مجبور کیا جائے آپ ہی دودھ پلائیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، عام طور تو ایسے نہیں ہے لیکن بعض عورتوں میں ایسے ہوتا ہے، تو یہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو کہا جائے آپ مفت میں دودھ پلائیں ورنہ ہم آپ، یعنی بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی، باپ کو بھی اس کی حیثیت کے مطابق اور ماں کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایسا کرے۔ ہاں اب اگر یہ تیسرا مسئلہ ہے، اگر خامد باپ فوت ہو گیا، عدت گزر چکی، باپ فوت ہو گیا تو علی الوارث مثل ذلک، اب دودھ پلانے کا رضاعت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ تو وارثوں کے ذمہ ہے۔ اب ورثاء کے لحاظ سے بھی فقہا میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں کہ اب زیادہ فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس کا 2 حصہ خرچہ اس کا دادا دے گا اگر زندہ ہے، اور 1 حصہ خرچہ اس کی ماں دے گی، اور دوسرے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کی اپنا مال دیکھا جائے گا، اس کے اپنے مال سے اس پر خرچ کیا جائے گا، اگر اس کی اپنی کوئی وراثت میں باپ کی طرف سے نہیں ملا تو پھر اس کے جو بہن بھائی ہیں جس کو جتنا حصہ ملتا ہے، یعنی باپ اس کے جو بھائی ہیں اس کو 2 حصہ باپ کی وراثت سے ملے، اس کی بہن کو 1 حصہ ملا، اسی طرح جو جتنا قریبی جتنا رشتہ دار ہوگا اس کے ذمہ اتنا حصہ ہوگا۔ اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہے پھر اسباب پر، اور اگر اسباب میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ حکومت وقت پر فرض ہے، واجب ہے کہ اس بچے کا خرچہ وہ اٹھائے۔ دوسری چیز کہ اگر یہ عورت زیادہ طلب کرتی ہے تو پھر وہ کوئی اور عورت یہ دودھ دایا پلانے، انا جو دودھ پلائے دایا پلائے وہ کم کرتی ہے تو وہ اس کو دودھ دوسری عورت سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، باپ کو یہ حق حاصل ہے۔ اور عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ دستور کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ صاحبہ کو دودھ پیا ہے تو یہ رضاعت کی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اگر دودھ چھڑانا کب ہے، تو اگر تو درمیان میں دودھ چھڑانے کا ارادہ ہے تو خامد اور میاں اور بیوی دونوں آپس میں مشورہ کر لیں مشاورت کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے وَتَشَاوُرٍ، وہ مشورہ کر لیں فلا جناح علیہما، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اختیار ہے، چاہے 2.5 سال کر لیں چاہے 2 سال یا 2 سال سے کم، جتنے میں چاہیں یہ رضا دودھ پلائے تو میاں اور بیوی دونوں راضی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کسی دوسری کا دودھ پلانا چاہو تو فلا جناح علیکم، اس پر بھی کوئی نہیں، اذا سلمتم مع عادل، ہاں لیکن جو تم نے ان کے ساتھ مزدوری مقرر کی ہے وہ ان کو ضرور ادا کرو، یہ نہ ہو کہ وہ ان کا حق مار دو، وہ ان کو ان کی ضرور ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا